اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خدا لم جزل کے لیے جو بے مثل اور بے مثال و یکتا ہے۔ درود ہے محمد و آل محمد کے لیے، اور اظہار بیزاری ہے دشمنان اہل بیت محمد سے۔ عزیزان محترم، آج کی ویڈیو کا میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے اہل سنت بھائی یا دوسرے مکاتب فکر کے خاص کر کے ایام محرم میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماتم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث رسول میں ہے، نہ اصحاب رسول سے ثابت ہے۔ یہ رسول اللہ کی یا اولاد رسول کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو شیعان علی یہ فعل سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا مختصر سی گفتگو میں سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزہ کتاب میں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا مقصد جو میں حوالے دوں گا کسی کو ماتم کروانا نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ جو اعتراض کیے گئے ہیں یا اعتراض ہوتا ہے ان کے حوالہ جات ہیں۔ اب کوئی ماتم کرے یا نہ کرے وہ اس کا اپنا مسلک، اپنا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ قرآن مجید ہے، اور یہ سعودی عرب کا پبلش ہے، ٹھیک۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے، جو حاجی جاتے ہیں واپسی پہ انہیں بطور ہدیہ یہ قرآن مجید تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 26 ہے، سورہ الذاریات کی آیت نمبر 29 ہے، 29۔ یہ اہل حدیث حضرات بھی دیکھیں اور سارے مکاتب فکر سن بھی رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ فَأَقْبَلَتْ مَرَاتِبُ فِي سَرَّاتٍ فَسَكَّتْ وَجْهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ، کہ جب میں ہو بہو ترجمہ جو لکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں تاکہ کسی کو کچھ شک و شبہ نہ رہے۔ پس ابراہیم آگے بڑھے اپنی بیوی کے پاس، اور حیرت میں آ کر ان کی بیوی نے منہ پہ تماچا مارا، منہ پیٹ لیا اور کہا میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ دو ملک آئے اور انہوں نے آ کے ابراہیم کو مبارکباد دی کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو ان کی ایج زیادہ تھی جناب ابراہیم کی، بقول یہ بھی ساتھ میں حوالہ لے لیں، یہ تفسیر قادری ہے، رئیس المفسرین حضرت مولانا فخر الدین قادری لکھنوی قدسرہ، انہوں نے لکھا، تاکہ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جناب ابراہیم یا سارہ کی ایج زیادہ تھی یا کم تھی، اور اصل ماجرا واقعہ کیا ہے۔ اس تفسیر قادری کے صفحہ نمبر 710 پر ہے اسی آیت کی تفسیر۔ پھر آگے آئی بی بی حضرت ابراہیم کی دروازے سے ہائے ہائے کرتی ہوئی اپنا منہ پیٹا افسوس سے، اور کہا کہ ہائے کیا جنے گی، بچہ بڑھیا بانجھ، میری 10 کم 100 برس کی عمر ہے، میں بانجھ ہوں، اب بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی جناب سارہ جو ہیں وہ 90 برس کی ہیں، 10 برس کم 100 برس کی، اور انہوں نے کہا اس بڑھاپے میں بچہ کیسے پیدا کروں گی؟ تو اللہ نے کہا یہ میرا امر ہے، میرا تعجب ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ فسکت وجہ، دیکھیے سکت یہ 2 ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح عورت آٹا گوندنے کے بعد روٹی بناتی ہے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تھپیڑا دیتی ہے، تو اس طرح ایک ہاتھ ادھر مارا، ایک ہاتھ ادھر مارا، تو منہ پیٹ لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ منہ پیٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی سامنے کھڑے ہیں، اولی العزم پیغمبر کھڑے ہیں، امام کھڑے ہیں، ہادی برحق کھڑے ہیں، معصوم کھڑے ہیں، خلیل اللہ کھڑے ہیں، جد الانبیاء کھڑے ہیں، تو وہ روکتے کہ ایسا امر نہ کرو، ایسا پھر سر انجام نہ دو۔ کسی ملک نے روکا؟ کوئی وحی آئی؟ کچھ نہیں۔ اگر بیٹے کی بشارت پہ ایک نبی کا حرم نبی کے سامنے منہ پیٹ سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، تو کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں نے زہرا کے بیٹے کا خون بہایا، کلمہ پڑھنے والوں نے نواسہ رسول کو بے گور و کفن شہید کیا، بھوکا پیاسا شہید کیا، اولاد رسول کو تہتے کیا، کیا یہ تعجب نہیں؟ تو اگر بیٹے کی خوشی میں وہ منہ پیٹ سکتی ہیں تو حسین بادشاہ کے غم میں اگر ہم
یا حسین کہہ لیں، ہائے حسین کہہ لیں، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا بدعت ہے؟ اس میں بد دعا کا کیا اثر ہے؟ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا ہائے ہائے۔ اگر وہ ہائے ہائے کر سکتی ہیں بیٹے کی بشارت پہ، ہم حسین کی شہادت پہ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کر سکتے؟ دوسری یہ کتاب میرے ہاتھ میں جو میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب قبلہ کی، یہ جلد نمبر اس کی 5 ہے، ٹھیک، یہ آپ دیکھ لیں، اور ادارہ ترجمان القرآن کی یہ شائع ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 145 145 اسی آیت کی تفسیر میں بالکل یہی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو جناب سارہ تھی وہ 90 برس کی تھی، ٹھیک، 90 برس کی اور عمر رسیدہ تھی، تو انہوں نے منہ پیٹ لیا، انہوں نے ماتم کیا۔ تو بھائی قرآن سے بھی ہے اشارہ، اور قرآن میں منہ پیٹنے کا بھی ہوا، وضاحت بھی ہے، اشارتاً بھی ہے، اور 2 تفسیروں کے حوالے دے رہا ہوں ان میں بھی ہے۔ تیسری بات اور حوالہ، یہ کتاب کنز الامال ہے، ہمارے بھائیوں کی معتبر ترین احادیث کی کتاب، علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین انہوں نے یہ تصنیف کی ہوئی ہے۔ اس کا میں ذرا آپ کو حوالہ دے دوں، اس کی جلد نمبر بھی سن لیں تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ جلد نمبر اس کی 15 ہے، یہ لکھی ہوئی سائڈ پہ 15 اور 16، یہ 2 جلدیں ایک ہی کتاب میں ہیں، لیکن اس کی جلد 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 312 ہے۔ یہ میں حوالہ دے رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھیے، اور حدیث نمبر بھی سن لیجئے، حدیث نمبر 42908 ہے۔ جناب عمر جو ہے وہ نوحہ سے منع کرتے تھے، یعنی نوحہ کرنے سے، عمر بن خطاب نوحہ کرنے سے منع کرتے تھے۔ جب خالد بن ولید پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی 7 عورتوں نے اور 7 دن تک عورتوں نے نوحہ کیا، ماتم کیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے گرے بان بھی چاک کیے، چہروں پر ہاتھ مارے، لوگوں کو ان ایام میں کھانا بھی کھلایا، یہاں تک کہ وہ دن گزر گئے، پھر عمر نے انہیں منع نہیں کیا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، خالد بن ولید کی شہادت پہ عورتیں ماتم بھی کر رہی ہیں، منہ بھی پیٹ رہی ہیں، گرے بان بھی چاک کر رہی ہیں، اور کھانا بھی کھلا رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر ہم شہادت حسین پر ماتم بھی کریں، منہ بھی پیٹیں اور لنگر نیاز بھی کریں تو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی کی کتاب سے ثابت ہے۔ ایک اور بس کہ یہ جی بد دعا ہے انہیں، یہ خاص کر کے ہمارے جو اہل سنت بھائی ہے وہ ہماری جان ہے، یہ شک و شبہات دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے نہیں کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو ہم پہ اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سیرت ابن ہشام جس سیرت النبی کہا جاتا ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 309 ہے، ٹھیک۔ اب یہ میں دکھا بھی رہا ہوں، دیکھیے، اس میں ہے کہ جب رسول کریم کے چچا جنہیں شیر بابر حمزہ کہا جاتا تھا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شیر کہلاتے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، تو لوگ اور عورتیں اپنے اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے رحلت تو نہیں شہید ہوئے تھے، وہ چلے گئے، تو اپنوں کا وہ ماتم کر رہے تھے، ان پہ گریہ کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو جناب حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا، تو پیغمبر علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ سن کر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بنی اشہل کے گھر میں پہنچے اور ان عورتوں کو بھیجا کہ جا کے جناب حمزہ پہ گریہ کریں، روئیں، اور وہ عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں اور انہوں نے گریہ کیا اور ماتم کیا۔ میرا سوال یہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے تو جناب امیر حمزہ وہ تو سید الشہداء ہوئے، شہیدوں کے بھی سردار ہیں، شہداء کے بھی سردار ہیں، رسول کی موجودگی میں عورتیں ماتم کر رہی ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور آپ بتائیے رسول نے کسی کو منع نہیں کیا۔ اور آخر میں ایک جملہ میرے آقا کا، اور اسی پہ آپ سے دعا لوں، فرمایا اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ اس کا مطلب اور نتیجہ، رسول اللہ نے شہید پر ماتم کرنے والے کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان پر رحم کی اللہ کے ہاں سے دعا کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔